أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. تمام مومنین و مومنات، برادران و خواہران جو اس فرش ادا پر تشریف لائے ہیں، پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے واسطے سے دعا گو ہوں کہ آپ کی کوششوں، آپ کی محنتوں جو اس عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں عبادت کے طور سے ہم اور آپ مشغول ہیں، خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو مومنین پریشان حال ہیں، پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. انہی مجالس سید الشہداء اور بیمار کربلا کے واسطے سے بیماروں کو شفا عطا فرما. پروردگارہ اس مجلس خون حسین کے انتقام لینے والے امام زمان حضرت حجت ابن حسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار و صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جن مومنین نے اور مومنات نے کل کی میری مجلس میں شرکت کی، انہیں معلوم ہے، لیکن شاید آج کچھ حضرات اور خواتین نئے چہرے ہوں تو ان کے لیے گزارش کی جائے کہ اس 10 دنوں میں مجلس کا عنوان اسلام میں ولایت کی حیثیت ہے، اور آیے کریمہ جس کی تلاوت کے شرف حاصل کیا گیا وہ آیے ولایت ہے. وہی آیے ولایت ہے جس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کم و بیش کہ اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پر تاج انما، تاج ولایت رکھا گیا. مولا کے نام پر صلوات پڑھ دیجئے. آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی گزارش کی گئی تھی کہ موضوع کے اعتبار سے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے جس میں
برادران اہل سنت کے 149 یعنی 1 کم 150 مؤلفین نے 109 کتابوں کا خلاصہ کیا ہے، اور اس لحاظ سے کہ اس میں خاندان اہل بیت کا ذکر ہے، اور خاندان اہل بیت کے اعتبار سے عظیم الشان شخصیت جس پر ہم اور آپ نہیں فخر کر رہے ہیں بلکہ کائنات فخر کر رہی ہے۔ ہم اور اگر آپ فخر کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم عاشقان امیر المومنین ہیں، ہم شیعان اہل بیت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں۔ مسلمان ہر فرقے کا کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جس کو آپ دیکھیں گے کہیں گے کہ ہم علی کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو بہرحال کسی بھی اعتبار سے، چاہے فضیلتوں کو نہ مانے، کسی اعتبار سے، کچھ بھی اعتبار سے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے یا علماء کے پروپیگنڈے کے لحاظ سے یا ملاؤں کی باتوں کے اعتبار سے مولا علی کے فضائل کو وہ نہ سمجھے جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال علی کو ماننا اس کی مجبوری ہے۔ میرے لفظ پر آپ نے توجہ نہیں دیا، علی کو ماننا اس کی مجبوری ہے اگر وہ مسلمان ہے۔ کیوں مجبوری کا لفظ پر آپ نے توجہ نہیں دی؟ اختیاری اعتبار سے وہ نہیں کہہ رہا ہے، اختیاری اعتبار سے کہتا ہوتا تو اور کوئی بات ہوتی۔ یہ اس کی مجبوری ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ علی کو مان رہا ہے، ورنہ اختیاری اعتبار سے تو وہ پتہ نہیں کچھ کیا کہہ دیتا۔ اور کہنے والوں نے کہا بھی، تاریخ ہے نا آپ کے سامنے، کہنے والوں نے کہا بھی، معمومین نے نہیں کہا، پبلک نے نہیں کہا، 70,000 ممبروں پر علی کو گالیاں دی گئیں، ہے نا تاریخ آپ کو متوجہ ہے نا؟ 70,000 ممبروں پر علی کو گالیاں دی گئیں۔ تو یہ جو میں نے مجبوری والی بات کی ایسے نہیں کہی ہے، اختیاری اعتبار اختیار میں ہوتا تو بہت کچھ کہہ جاتے، اسی لیے تو زبانیں بکی تھی۔ امیر المومنین پر 70,000 ممبروں پر گالیاں دی گئیں، اور خطیب کا خطبہ جمعہ تمام نہیں ہوتا تھا جب تک مولا امیر المومنین پہ سب و شتم نہ ہو۔ آپ سوچئے کہ جس وقت میں مولا علی کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے تو پوچھنے والا یہ بھی پوچھتا ہے کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ یعنی یہ حال تھا تکفیر کا۔ میں آپ کو صرف اس لیے سنانا چاہوں، میں نے ایک لفظ مجبوری کہا تو آپ لوگ متوجہ نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی سی تشریح کی کر دی جائے کہ تاریخ ایسی گزری ہے مسلمانوں پر اور اہل اسلام پر کہ وہ بربنائے اجبار مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے مان رہے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، اگر آپ حضرات متوجہ ہیں اور واقعی سننا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے محسوس بھی کیا ہے، تو وہ ان کتب سے اس کا حوالہ دے کر کے میں مولا کائنات کے فضائل، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فضائل، اس اعتبار سے کہ ولایت کیا چیز ہے، اسلام میں ولایت کی کیا حیثیت ہے، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیئے بلند آواز میں۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ ولایت کا مطلب حاکمیت، سرپرستی، بہت سے معنی ہیں ڈکشنری میں، اور دھیرے دھیرے جب باتیں آتی جائیں گی گفتگو ہوتی جائے گی۔ میں نے اس آیے کریمہ کے شان نزول اور اس کی تفسیر کے بارے میں عرض کیا تھا۔ پہلے ترجمہ پڑھ دوں نئے آنے والے مومنین و مومنات کے لیے۔ انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف انما کا ترجمہ اردو میں صرف فقط کے معنی میں ہے، یہ حرف حصر ہے، یعنی گھیر دیا گیا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فقط یا صرف اللہ تمہارا ولی ہے، اب کوئی اور نہیں ہے، صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اب یہاں تک تو بات صحیح ہے، سب مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ موضوع اختلافی جو شروع ہوتا ہے یہاں سے، اختلافی موضوع یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، جس پر بعض لوگوں نے اپنے بغض، اپنے عناد، اپنی دشمنی کو، اپنے حسد کو خوب خوب نگانے کی کوشش کی ہے۔ والذین آمنوا، اللہ ولی ہے،
اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ مومنین ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی اور جنہوں نے زکوٰۃ دیا ہے رکوع کے عالم میں۔ تو آپ سبھی حضرات بچپن سے سنتے چلے آئے، یہ واقعہ وہی ہے کہ مسجد نبوی میں جس وقت میں فقیر نے سوال کیا تھا، علاوہ مولائے کائنات کے کسی ایک نے جواب نہیں دیا تھا، اور رکوع کے عالم میں آپ نے انگشتری کو راہ خدا میں دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ موضوع پر چلتے ہوئے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ سنا بھی ہے، اور کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ بغیر اختلافی مسائل کے اور ایسی باتیں جو ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو فائدہ بخش ہوں، اور اسی لیے میں نے اپنی کتاب سے اس کو استفادہ نہیں کیا ہے، بلکہ کوشش کی ہے کہ ان دوستوں کے کتابوں سے بات ہو، اور اس میں ہم نے 149 ایک کم 150 مؤلفین کا ذکر کیا ہے۔ لیکن بات کو آگے جب بڑھائی جائے تو سب سے پہلے قرآن مجید کا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ حضرات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ مسلمانوں کے آپسی روابط کے بارے میں قرآن نے جو کہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن وانتم مسلمون، اور دیکھو نہ مرو لیکن یہ کہ حالت اسلام میں، یعنی تم مرو تو مسلمان مرو۔ ابھی مسلمانوں کے آپسی تعلقات کو سنیے، جو میں آپ فضائل کی طرف ابھی آ رہا ہوں، لیکن آپ سنیے کہ میں نے اس موضوع کو اختیار کیا ہے تاکہ سارے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 جو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اے لوگو ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، پرہیزگار ہو جاؤ، اور کس طرح پرہیزگار ہو؟ تاکہ جو حق ہے پرہیزگاری کا، اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ پیدا نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے۔ یہ اللہ یاد کرا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو نعمت ایمان نے تم سب کو اکٹھا کیا ہے، پیغمبر اسلام کی نبوت نے، قرآن نے، اسلام نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ تو دیکھو تم آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اور تم کو اکٹھا کر دیا، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم آپس میں اس نعمت اسلام سے، نعمت ایمان سے ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور دیکھو تم تو جہنم کے کگر پہ، جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں جہنم سے بچایا۔ کیوں؟ یہ جو برادری ہے، جو دوستی ہے، یہ مسلمانوں میں جو بھائی چارگی ہے، یہ نعمت پروردگار ہے۔ یہ پیغام ہے اس مجلس کا، اس مجلس کا پیغام ہے، پیغام ہے حسین کی شہادت کا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن کس کے گھر میں نازل ہوا ہے؟